مفتی کبھی کا نام لیا تو سارے ہنسنے لگ گئے. بتاؤ, بچے چول بھی پالے, بچے شورا پالیا, دیکھنے والا سامنے بیٹھا ہوا اس کو نفرت ہو رہی ہے کھانے سے. جہنمیوں کی عدالتیں نمبر 1 قاضی القذاق. وہ تو بڑا مولوی بنے, تینوں کی پتا کہ شیخ الوظائف کون ہے؟ مولوی کڑوا ہوتا ہے. میں صوفیزم سیکھنا چاہتی ہوں. جا کے گھنگرو بنا کے ناک, کل حضرت جی نے پھونک ماری, بندہ اٹھ گیا, نعرہ تکبیر. وہ بیچارہ وہ پاگل ہوئے گا, پاگل ہو گیا, وہ ننگا بیٹھا ہے اور نیچے لوگ کہہ رہے آ ہا ہا واہ واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں, میرے بزرگوں اور برخورداروں اور معزز مستورات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ جہاں بے شمار مہربانیاں کی ہیں کہ اللہ خود ہی کہتے ہیں قرآن میں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا. ہم نے تم پہ جو فضل فرمائے ہیں, جو مہربانیاں کی ہیں, جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں, تم ان کو گننا شروع کر دو. 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح گنو تو تمہاری ساری زندگی ختم ہو جائے گی. تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, اتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی. بہت ساری نعمتیں تو ہمیں پتہ ہیں, بہت ساری نعمتوں کو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. تو ان نعمتوں میں خیر ان کا تذکرہ تو جب اللہ کرے تم گن نہیں سکتے تو پھر میں کیا گنوں ان کو. لیکن ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان بننے کے بعد, جو سب سے بڑی نعمت ہے, وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے مسلمان بنایا. اوہ ہوئے, یہ تو اللہ نے وہ کام کر دیا ہے ہمارے ساتھ. ہم اس صرف ایک بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے, مسلمان ہیں. اوف اللہ. پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا عقیدہ صحیح بنا دیا ہے, ان کی مت نہیں ماری گئی. بے شمار لوگوں کی متیں ماری گئی ہیں, اللہ نے مت نہیں مار دی. اس کے سامنے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول, بس وہ اتنا ہی مسلمان ہے. نہ وہ سنی ہے, نہ وہ وابی ہے, نہ وہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ کوئی ہے. وہ مسلمان ہے, صرف مسلمان ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمیں اتنے مطلب پتہ ہے, یہ تو مطلب ہوا. لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہے یہ کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اب میں اللہ کے بعد, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا, کسی کو اپنا مشکل کشا, کسی کو اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا, کسی کو طاقت والا, کسی کو کوئی نہ مجھے نفع پہنچا سکے, نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے, نہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے, سب کچھ کا کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے بس. کوئی آدمی کہے کہ میں پھر تن ویہ لاں گا, کہتے ہیں تم بیٹا یہ کیا نا تو تیری میں نوکریوں کر دینا. نوکری سے نکل جائیں گا پھر اور مل جائے گی. روزی کسی کی کو بند, روزی نہیں کسی کی بند کر سکتا, جو مرضی کر لے. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں نظام رکھا ہوا.
اللہ کے ہاتھ میں ہے میری روزی، میرا کھانا، میرا پینا، میرا ان الصلاۃ، کیا آیت ہے وہ؟ کون ہے حافظ صاحب؟ فنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ ہی ہے بس۔ اب اس بات کو ذرا غور کرو کہ جب میں دل میں یہ یقین کر لوں اگر کہ سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے، تو جس کے دل میں یہ یقین آتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ انسانوں کی غلامی سے نکل کے باہر آ جائے گا، سب کی غلامی ختم۔ مجھے یقین بھئی غلامی تو آدمی کرتا اس کی ہے کہ جس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے مسئلے حل کر دے گا، اسی غلامی کرے گا، یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہی نہیں، تو پھر غلامی کس بات کی؟ پھر انسان کہے گا کہ میں اس کی بات مانوں گا جو میرے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور وہ مسئلے حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، صرف اور صرف۔ اور یقین کرو، یہ جب کوئی آدمی کہتا ہے نا مثال کے طور پہ کہ جی ہاں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میرا بھی یقین ہے، کہ آپ کا یقین نہیں کرنے والی ذات، کیا خیال ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہیں سب کا یقین نہیں ہے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کسی اور کا یقین ہے کہ کرنے والا کوئی اور ہے؟ لیکن اتنا کہنے سے بات ختم نہیں ہوتی کہ میں نے کہہ دیا کرنے والی ذات اللہ کی، بس ٹھیک ہے، نہیں، یہ عمل ثابت کرے گا، اس بات سے عمل ثابت کرے گا کہ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ نہیں ہے، عمل بتائے گا۔ عمل کیا بتائے گا؟ جس کا یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ پھر اس کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ بتائے گا کہ یہ نماز نہیں چھوڑ سکے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا یہ بول ٹھیک، اللہ اس کا یہ بول نہیں مانے گا، ادھر تو کہہ لے گا یہ، مگر اللہ کے ہاں یہ بول نہیں چلے گا۔ بھئی اگر کرنے والی ذات اللہ کی تھی تو پھر تم نے مانی کیوں نہ؟ ایک ہے اللہ کو ماننا، لیکن ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اللہ کی ماننا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننا ایک درجہ ہے، لیکن اللہ کی ماننا یہ یقین ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے ایمان۔ میں ایمان لے آیا ہوں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کا نظام اللہ کا ہے، اب لہٰذا میں کیا کروں گا؟ اب میری مرضی ختم ہو گئی، اب اللہ کی چلے گی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ میں کروں گا، جو اللہ جس سے اللہ نے منع کیا میں منع ہو جاؤں گا، یہ ہے مطلب اس کا۔ اگر میں اپنی بھی کچھ کر رہا ہوں اور کچھ اللہ کی مانتا ہوں، کچھ اپنی کرتا ہوں کچھ اللہ کی مانتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں سمجھا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے دین میں آ جاؤ، پورے، یعنی کچھ اپنی کر لوں، کچھ اپنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھا کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ دو کام نہیں کر، باقی ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہونا، اس طرح نہیں ہونا۔ اگر اللہ پہ ایمان لانا ہے تو ساری ایمان نہیں پڑے گی، ساری۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میری ساری مانو گی تو تمہیں میں پھر دنیا آخرت میں عزت والا بناؤں گا، کامیاب کروں گا، تم ہی اوپر رہو گے۔ وہ کس بات پہ ہے؟ پوری ماننے پہ۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیا چکر ہے، دنیا میں مسلمان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں اس وقت، سب سے نیچے تو مسلمان ہیں، باقی سارے اوپر ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم نے اللہ کی مانی نہیں۔ ہوئے مسلمان تو بولے جھوٹ، سبحان اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ ہمارے عبدالرحمن سخیرہ صاحب، یہ ہمارے استادوں میں سے ہیں، سامنے آئے تشریف فرما ہے، یہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے کل انہوں نے میسیج کیا کہ دیکھو جی اس کا
آیا ہے، پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں ایک میسیج آیا ہے کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں، کتنی عدالتیں ہیں، اس میں پہلا نمبر کس کا، دوسرا کس کا، تیسرا کس کا، چوتھا کس کا؟ اب اس میں پہلا نمبر ان عدالتوں کا ہے جو کفار ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں، نافرمان، کافر، پکے جہنمی، وہ تو جہنمی، لیکن عدالتیں ان کی نمبر 1، جہنمیوں کی عدالتیں نمبر 1، انصاف میں نمبر 1۔ اور جو ایمان والے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان کی عدالتیں 2 نمبر پہ بھی نہیں، 3 پہ بھی نہیں، 4 پہ بھی نہیں، 5 پہ بھی نہیں، 10 پہ بھی نہیں، 20 پہ بھی نہیں، 50 پہ بھی نہیں، 100 پہ بھی نہیں، 121ویں نمبر پہ ایمان والوں کی عدالتیں۔ قاضی القذاق، قاضی صاحب 121ویں نمبر پہ بیٹھے ہیں اور توقع کرتے ہیں دنیا میں عزت پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جج صاحبان کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھو، کہتے کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی آپ پہ، آپ کو کئی ہزار سال کی قید ہو جائے گی۔ جج صاحب جو، اور تم 21ویں نمبر پہ آئے ہو دنیا میں، 121ویں نمبر پہ جج جی، جسٹس، جناب جسٹس، آپ 121ویں نمبر پہ آئے ہیں۔ ابھی وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی کیس آیا تو میں وہ کلپ، اب مصیبت یہ ہے کہ کلپ میں فوراً بات آ جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی، آئی تھی۔ اس نے پوچھا لوگوں سے، کوئی کیس آیا تو اس نے پوچھا جی آپ لوگوں سے پوچھا، مجمع بیٹھا ہے، اس سے پوچھا جی کیا آپ پاکستان کی عدالتوں سے مطمئن ہیں؟ بتائیں جی، مطمئن ہیں؟ مطمئن؟ پھر انہوں نے لوگوں سے ایک آدمی بھی نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر کے کہا کہ میں مطمئن ہوں، ایک آدمی نے بھی نہیں کہا ہم مطمئن ہیں، وہ پھر بھی جسٹس، جناب جسٹس ہیں۔ کدھر جواب دو گے؟ کس کو جب اللہ کی عدالت لگے گی، جب پوچھا جائے گا بتاؤ کون صحیح تول کے آیا تھا، بتاؤ تمہارے جب مقدمے پیش ہوتے تھے تم کیا کرتے تھے، وہاں نہیں جواب دیا جائے گا جج صاحب۔ یہاں تو چاہے تم 521ویں نمبر پا جاؤ، وہاں نہیں جواب دے سکو گے، وہاں پیش کر دیا، پوچھ دیا جائے گا، ہاں بھائی بتا۔ ہائے ہائے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ تم نے اب اللہ کے سوا کسی اور کی تابعداری نہیں کرنی، کسی سے نہیں ڈرنا کہ فوج نے مجھے یہ کہا تھا، جج صاحب، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا میرے دوستو، ورنہ ثاقب نثار بن جاؤ گے۔ ثاقب نثار، جسٹس، جناب جسٹس، آج کیا ہو رہا ہے؟ رسوا ہو گئے، دنیا میں رسوا ہو گئے بالکل۔ میں ایک جگہ میں بیٹھا، سامنے بیٹھے تھے جسٹس صاحب، میں نے کہا دیکھا ان کو کیا ہوا، وہ جم خم دم بم بم، چپ خاموش۔ میں نے کہا یہ بولتے کیوں نہیں؟ چپ، بند ہو گئی ان کی بولنی۔ دنیا میں اللہ نے عقل چھین لی۔ جو یہاں کیا ہے میرے دوستو، اگر اللہ کا کلمہ پڑھ کے اور زندگی گزاری ہے نافرمانوں والی، تو ادھر بھگتنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ آگے تو جب جاؤ گے سب جاؤ گے، ادھر بھی پہلے بھگتو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں سے فراڈ کروں، لوگوں کو دھوکہ دوں تو خود ذلیل نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ دھوکہ نہ دیا کرو، دھوکہ بڑی عجیب و غریب شے ہے، یہ دھوکہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ دنیا گول ہے، کسی کو دھوکہ دیا تو یہ دھوکہ گھومتا رہتا ہے، یہ یہاں سے دھوکہ شروع ہوا ہے، یہ گھومنا شروع ہوتا ہے اور بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، تو یہاں آ کے بڑا بن کے واپس آتا ہے۔ چھوٹا دھوکہ دیا ہے، بڑا کھاؤں گا، چھوٹا فراڈ کیا ہے، بڑا فراڈ ہوگا۔ چھوٹی سی بات پہ کسی کو ذلیل کیا تھا تو بڑا کوئی ذلیل کرے گا،
چھوٹے ڈاکو پہ اللہ بڑا ڈاکو مسلط کرتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں، یاد رکھنا میرے بھائیو، نہ کرنا یہ کام، خدا کا واسطہ، اور کچھ نہیں دنیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ نہ کسی پہ بہتان لگانا جو نہیں جانتے، نہ کسی پہ کہنا اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا، یہ نہ کرنا، یہ کوئی بھی نہ کرنا۔ یہ صرف سیاستدانوں پہ نہیں بات، یہ ہم پہ سب پہ ہے، یہ نہ کرنا۔ یہ اگر بہتان لگایا کسی پہ اور وہ نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے کسی نیک عورت پہ کسی نے بہتان لگا دیا تو کہہ دیا کہ یہ بدکار ہے، تو چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے 100 سال عبادت کرے، اللہ اس کی ایک بھی نہیں سنے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دو، بولتے وقت سوچو کیا کہہ رہا ہوں میں۔ یہ تماشا نہیں ہو رہا، یہ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ ذرہ، ایک ذرہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی اور چھوٹی چھوٹی برائی بھی سامنے رکھی۔ یہ جب کسی روشن دان سے لائٹ اندر آ رہی ہوتی ہے، لائٹ اندر آ رہی، اس میں ذرے بھی ہوتے ہیں، ذرات، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اتنی سی نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی، جناب آپ نے نیکی کی تھی، اور اتنی سی برائی بھی بتائی جائے گی کہ سر یہ آپ نے یہ کیا تھا۔ اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میرا یہ یقین ہو کہ کامیابی کا طریقہ صرف اور صرف اور صرف نبی کا ہے، بس، اور کسی کا طریقہ کامیابی والا، چاہے کامیاب ہو بھی جائے، کوئی ہو کامیاب، اللہ کامیاب کر بھی دے تو بھی یہ کامیابی اصل نہیں۔ کہا اصل کامیابی نبی، بھئی نبی کا طریقہ اصل ہے یا کسی اور بابے کا طریقہ اصل ہے؟ بتاؤ۔ ابھی پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا کہ کوئی شیخ الوظائف ہیں، انہوں نے یہ وظیفے یہ لوگ بتائیں وزیر گھڑ گھڑ کے لوگوں کو، تو وہ کلپ چلا نا، تو اس میں نیچے لوگوں نے مجھے اتنے گالیاں نکال لی ہیں، حالانکہ میں کمنٹس نہیں پڑھتا، لیکن اس میں نے کمنٹس بڑے خاص طور کیا یعنی لوگوں کو اس قدر دور کر دیا ہے نبی کی زندگی سے کہ اب لوگ نبی کی زندگی سننا نہیں چاہتے، بزرگوں کی بات سننا چاہتے ہو۔ تینوں پتہ بھی ہے تو بڑا مولوی بنے ہیں، مجھے کسی نے لکھا وہ تو بڑا مولوی بنے ہیں، تینوں کی پتہ کہ شیخ الوظائف کون ہے؟ تمہیں کیا تمیز ہے؟ وہ شیخ الوظائف نے وظیفہ بتایا ہے، مجھے انہوں نے وظیفہ بتایا، اس نے کہا کہ ایک شب برات والے دن تھوڑے سے چاول لے کے ان پہ پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھو، بعد میں 11 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر یا رزاق کو پڑھ کے وہ اپنے پرس میں رکھ لو وہ چاول، یا کسی الماری میں رکھ لو، بس جب تک وہ چاول الماری میں پڑے رہیں گے، جس پرس میں وہ چاول پڑے رہیں گے، اس میں پیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، تیری خیر ہوئے تیرے شیخ الوظائف دی، جی میں پیا کمال کر دیا، اور لوگوں کی ایسی مت مار دی، خدا کی قسم، لوگوں کو نبی کی بات بتاؤ تو نبی کی نہیں سنتے، وظیفے سنتے ہیں۔ اور یہ مجھے سکھرا صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی آج سے 800 سال پہلے ملا علی قاری رحمہ اللہ، اتنے بڑے محدث، ملا علی قاری کو شاید ہی کوئی دیندار ایسا آدمی جو ان کو نہ جانتا ہو، انہوں نے 800 سال پہلے اس بات سے تنگ آ کے کتاب لکھی تھی حزب الاعظم، اس کتاب کا نام ہے حزب الاعظم، لکھ لو، تم بھی لکھ لو۔ اس میں کتاب میں انہوں نے کیا لکھا، اس کا جو شروع کا جو ہوتا ہے دباچہ سے کہتے ہیں، اس میں کیا لکھا انہوں نے کہا یہ میں نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بزرگوں کے وظیفوں پہ زیادہ یقین کر رہے ہیں، نبی کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی نبی کی بات کو نیچے لے گئے ہیں، بزرگ کی بات کو اوپر لے گئے، کمال کر دیا۔ میرے ذمے ہے
شیخ الوظائف صاحب میرے ذمے ہے کہ میں نے ہر شیخ کی بات کو نیچا کرنا ہے، نبی کی بات کو اونچا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے مجھے زندگی تندرستی دی، میں نبی کی بات کو اوپر کروں گا۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جو وظیفہ بتاتے ہیں وہ کوئی ناجائز ہیں، غلط ہیں۔ وہ کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ پڑھا، اب وہ بزرگ اعمال والے تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، ان کا علم تھا، ان کا عمل تھا، انہوں نے کوئی وظیفہ پڑھا، ان کو فائدہ ہوا، ان سے فائدہ ہو گیا، آگے انہوں نے بتایا لوگ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے۔ بھائی ان کو تو فائدہ ہو گیا، تمہیں نہیں ہونا اس سے، ان کو ان کے تقوی پہ ہوا تھا، تیرا تقوی ویسا ہے؟ اگر نہیں ہے تمہیں نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نبی کا وظیفہ تو گناہ گاروں کے لیے ہے، گناہ گار سے گناہ گار بھی پڑے گا، خدا کی قسم اس کو بھی نفع ہوگا۔ کیوں کہ وہ وظیفہ، نبی کا وظیفہ وہ ہے جو اللہ سے نکلا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جن الفاظ کو اپنی زبان اطہر سے نکالا ہے، ان الفاظ نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے قبولیت کی منزلیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ باقی بزرگ کچھ کے قبول ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے اس بر صغیر میں یہ ظلم ہوا ہے۔ مجرب کیا مجرب کرو، مجرب بھی، لیکن کیا تم نبی کے بات کو چھوڑ کے مجرب کرنا چاہتے ہو؟ بیٹھے ٹی وی پہ کتب آن لائن، فلانا آن لائن، دھماکہ آن لائن، عالم آن لائن، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں بلا وجہ، اور وہ باتیں بتا رہے ہیں یقین کرو جو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس لیے کیا ہوا کہ نبی کے دین میں تو آسانی ہے بھائی، نبی کے دین میں آسانی ہے۔ اب میں نے ایک خاتون کا کلپ سن رہا تھا، وہ صوفیزم پہ بات کر رہی تھی۔ صوفی میٹھا ہوتا ہے، مولوی کڑوا ہوتا ہے، اور نیچے لوگ کہہ رہے آہا ہا ہا واہ 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 واہ، کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے۔ صوفی ازم میں محبت ہے، دین میں سختی، آپ خود بخود ہی بات، اور لوگ کہہ رہے دیکھو میڈم نے کیا بات کی ہے، سبحان اللہ، کیا باتیں کر رہے ہو۔ اور نبی جو دین لے کے آئے تھے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس میں کامیابی ہے، اس میں نرمی تو اس میں ہے۔ نبی کا دین آسان ہے، خدا پاک کی قسم، نبی کا دین، اور نبی کا دین تو اللہ کا دین ہے۔ تم کہاں سے نئی باتیں لے کے، صوفیزم، یہ صوفیزم کیا ہوتا ہے؟ یہ نئی بات نکلی ہے کہ ایک مجھے خاتون کا فون آیا، اس نے کہا حضرت میں صوفیزم سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کہا مادو لال حسین چلی جا جا کے گروپ بنا کے ڈانس کر، سیکھ لیں گی جلدی دین۔ کیا کر رہے ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ صوفیزم کہاں سے نکل آئے گا؟ کیا ہے صوفیزم؟ یہ کیا نبی نے صوفیزم سکھایا؟ نبی تو ایک زندگی لے کے آیا ہے، پاکیزہ زندگی، خدا پاک کی قسم میرے نبی کی زندگی تو پاکیزہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس کو دیکھ کے دل میں نفرت پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم۔ نبی نے تو کھانا کھانا سکھایا ہے، اس طرح اتنی خوبصورتی سے کھانا کھانا سکھایا ہے کہ نبی کے طریقے سے کھانا کھاتا جس کو دیکھ لو گے اس سے محبت ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سکھایا ہے نبی نے، 3 انگلیوں سے، آؤں کر کے نہیں سکھایا۔ بچے چول بھی پالے، بچے شورا پالیا، بچے حلوہ بھی پالیا، بچے اور گتاوا بنا، دیکھنے والا سامنے بیٹھا ہوا اس کو نفرت ہو رہی ہے کھانے سے، وہ کہہ رہے یار اے کون ہے یار۔ اور اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا میں نے، کھانا کھانے کی تمیز نہیں، نبی نے تو تمیز سکھائی ہے۔ نبی کا کھانا کھانا، اللہ اکبر۔ حضور اکرم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، میں جب یہ بات سنتا ہوں خدا کی قسم میرے کلیجے کے اندر جاتی ہے یہ بات، کلیجے کے اندر۔ ہائے، 2 جہانوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی چابیاں ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، جو غلاموں کی طرح کھانا کھائے گا اس کو کھانا کھاتا دیکھ کے لوگوں کو نفرت آئے گی۔ کیا کر رہے ہو،
کیا کر رہے ہو؟ نبی نے لباس پہنا ہے ایسا، کبھی زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندا لباس نہیں پہنا، کبھی گندی پگڑی نہیں باندھی، کبھی گندی ٹوپی نہیں پہنی، صاف زندگی ہے، پاکیزہ. اور نبی نے چھوٹا عمل بتایا، چھوٹا عمل، لمبی بات نہیں بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹی بات بتائی ہمیشہ مختصر، کہ آسانی ہے، میری امت کے لیے آسانی ہے. اور یہ نبی تو آسانی لے کے آیا تھا دنیا میں، تم کس کی باتیں کر رہے ہو مجرب نسخے لے کے آ گئے؟ دیکھو وہ کہتے بھائی مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب ہیں، تمہیں پتہ نہیں علماء کرام کیا ہیں، مفتی صاحب کیا ہیں؟ بالکل پتہ ہے جناب، مفتی صاحب علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہر مفتی کی نہیں کرتے، ہر مولوی کی نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب مثال کے طور پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب ایک قابل احترام انسان ہیں، مفتی احمد علی صاحب ایک قابل احترام آدمی ہیں، مفتی ارشاد صاحب دامت برکات ہو ایک قابل احترام آدمی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب قابل احترام آدمی. ہوں مفتی کبھی بھی گیا کوئی مفتی ہے نا. اب میں نے تو سارے مفتیوں کے نام لیے، اب میں نے مفتی کبھی کا نام لیا تو سارے ہنسنے لگ گئے. بتاؤ مفت دے مفتی بھی تو ہے بچ، مفت سے مفتی. کئی لوگوں کی مفتی چھیڑ بھی ہوتی ہے، ان کی چھیڑ ہے جی مفتی، انہوں چھیڑ دے اور تو بڑا مفتی بنے ہیں. ہر مفتی قابل احترام نہیں ہے. مفتی اور عالم وہ قابل احترام ہے جس کو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے کہا عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بس یہ ہے قابل احترام انسان جس کے دل میں اللہ کا. اس کو احترام کروانا نہیں پڑے گا، یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں مفتی ہیں میری عزت کر، یہ نہیں کرے گا. جس کو کہنا پڑے میں مفتی ہوں وہ کہنا مفتی ہے، جس کو کہنا پڑے میں عالم دین ہوں مجھے میری عزت کرو وہ نہیں گا. یہ تو اللہ چہروں پہ لے آتے ہیں میرے دوستوں. دل کی پاکیزگی اور دل کی گندگی یہ چہروں پہ آ جاتی ہے، یاد رکھنا. اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو چہرہ اللہ ایسا کر دیں گے کہ لوگ اس چہرے کو دیکھ کے اس سے محبت کریں گے. یہ آسمانی نظام ہے میرے بھائیوں، میں نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے. بچوں کے چہرے کیوں پاکیزہ ہوتے ہیں کہ جی ان کا چہرہ بڑا معصوم ہے. میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا، یقین کرو 94 سال کی ان کی ایج تھی، 94 سال کی، اور میں کبھی کبھی ان کو 5 سے دیکھتا تھا، لگتا تھا کوئی 2 سال کا بچہ ہے. ایسا معصوم چہرہ تھا، ایسا معصوم چہرہ، کیونکہ دل میں گندگی ہے ہی نہیں. جس کے دل میں گندگی ہے، پلاننگیں ہیں، استادیاں ہیں، اس کا چہرہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ نبی کی زندگی سیکھو میرے بھائیوں. اگر زندگی کو آسان کرنا ہے تو بس نبی کی زندگی میں مجھے لوگ جو مرضی کہیں، اصل میں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، کاروباری لوگ جو کاروباری دیندار ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. 17 رکعتیں ہیں بھائی ٹوٹل دن میں، 17 رکعتیں دن میں. جو 17 پڑھ لے گا یہ نماز کے سوال سے بری ہو جائے گا، بس اسے نماز کا سوال نہیں ہوگا. جس نے 2 فرض صبح کے پڑھ لیے، 4 ظہر کے پڑھ لیے، 4 عصر کے پڑھ لیے، 3 مغرب کے پڑھ لیے، 4 عشاء کے پڑھ لیے، یہ نماز کے سوال سے بری ہو گیا، بس اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں جو سنتیں پڑھے، جو نوافل پڑھے، اس کا علیحدہ اجر ہے، اس کو علیحدہ اجر ملے گا، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے. کمپلسری نبی نے فرض نماز لائی ہے، نبی جو لے کے آئے وہ کمپلسری اتنا ہی لایا تھا کہ میری آسانی سے کر لے، پڑھ لے. لیکن وہ لوگ 17 رکعتیں بناتے ہیں عشاء دیا، عشاء سے 17 رکعتیں چھڑ گئی، لوگ نماز چھٹ گئے کہ روز تراویح کون پڑھے. اور کی آسان، نبی تو آسان زندگی لے کے آئے. اب کسی کو تو کہہ دو اے دیکھو جی تو عالم نہیں گا، تو فلاں عالم نہیں گا کی میں
یہ کیا عالم نہیں ہے؟ عالم صرف وہی ہے جس نے 7 سال مدرسہ 9 سال مدرسہ پڑھا. یہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب ہماری مصیبت یہ ہے میرے دوستو، ہماری کمی کمزور مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں. یہ ہمارا پرابلم ہے. پھر جب نہیں آپ پڑھیں گے تو جو میں کہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا. غلط کہوں صحیح کہوں آپ کو پتہ ہی نہیں. ہر کسی کے ذمے ہے. سوال ہوگا میرے دوستو، سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں جو زندگی دی تھی وہ میرے نبی کی مبارک زندگی تھی. بس یہ بتاؤ کتنی احادیث میں نے جو مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، احادیث پھیلی ہوئی ہیں لیکن وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں. میں نے اتنی تحقیق کی ایک حدیث کی، میں نے اتنی تحقیق کی مجھے تو کہیں نہیں ملی. کسی کو ملے تو مجھے بتا دے. اور آپ نے بھی سب نے سنی ہوگی وہ حدیث. آج سن لو، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. سنیے حدیث یہ ہیں؟ کس کے سنی؟ ہاتھ اٹھائے. کس کی نے سنی؟ یہ ہے ہی نہیں حدیث. یہ کم از کم میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ لیکن میں نے جتنی اس پہ تحقیق کی، جس کتابوں میں جو حدیث کی کتاب، مجھے نہیں کہیں ملی یہ حدیث. لیکن پھیلی ہوئی. ایک آدمی کا کئی سالوں سے میں واقعہ سنتا تھا، کئی سالوں سے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع فرما دیں. آپ نے کہا کل آنا. تو کل وہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا گڑ نہ کھایا کرو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کل تو فرمایا نہیں، یہی بات کل کہہ دیتے. تو آپ نے فرمایا کل میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا. یہ میں نے اتنی سنی، یہ بات اتنی سنی کہ میرے کان پک گئی. آگے سنیے ہیں، یعنی کمال کی بات. اور پھیلی ہوئی ہے. بھئی گڑ کھانا کوئی حرام ہے؟ بتاؤ. یعنی کوئی ایسی بات ہے گڑ کوئی حرام چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا گڑ میں نے کھایا ہوا تھا؟ نعوذ باللہ. اس وقت ادھر گنا ہی نہیں تھا، گڑ کہاں سے آیا وہاں؟ ادھر تو گنے ہی نہیں تھے. گڑ تو گنے سے بنتا ہے. ادھر کا گڑ کہاں تھا؟ ہر کی بنایا آپ ہی بنا کے چھڈی جائے. آپ ہی بنا کے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یاد رکھنا میرے دوستو، حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے کوئی غلط بات مجھ سے منسوب کی، جو بات میں نے نہیں کہی اور تم نے کہہ دیا کہ نبی نے فرمایا ہے، یہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے پکا. باقی کا نہیں پتا. یہ تو پکا ہے جہنمی. اس لیے مجرب نسخے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا تھا. حضرت جی کہ میں نے کتنے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے، حضرت جی یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے. تھوڑے ہی لوگ ہیں جن کو میں نے یہ سنا کہتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ وہ کرتے تھے. وہ ہر فرقے کے لوگ یہ باتیں کرتے تھے. جس سے کہو ایک دم آ جاتے ہیں جن کے ٹھیکیدار بن کے کہ تو ایک بات کیوں کی تھی. شیخ الوظائف پیروں کی دکانیں کیوں چل رہی ہیں بتاؤ. میں نے ایک دفعہ یہاں کے پہ کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں نبی والا دین آیا ہی نہیں. یہاں دین ہی صوفیوں والا، بزرگوں والا، حضرت جی والا، یہ وہ دین آیا. اور ان کی کراماتیں سن کے جناب اتنے خوش ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے نہیں خوش ہوتے. کرامتی بات کو کہو کہ کل حضرت جی نے پھونک ماری بندہ اٹھ گیا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز نہ سیکھیں کسی بابے کو چلا جائے. اور جتنا واہیات بابا ہے اتنے بڑا بزرگ ہے. ننگے پیر سرکار، کپڑے ہی نہیں پاندے سرکار. اور یقین کرو کہ اتنے ان کے معتقد، وہ بیچارہ وہ پاگل ہو گیا اس کو نہیں سمجھ نہیں تھی. وہ ننگا بیٹھا ہے اور جا رہے لوگ اس کے پاس منتیں مانگ کے. یار کمال کر دی.
یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ تھا دین، کیا کر رہے ہو؟ ہم دنیا میں رسوا ایسے نہیں ہوئے بھائیوں، کوئی پیچھے وجوہات ہیں۔ تو آج کی میری ساری آج کی جو گفتگو اسی بات پہ آپ سے عرض یہ ہے کہ آخری عرض آپ سے یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان زندگی لے کے آئے ہیں، وہ زندگی سیکھو۔ حزب الاعظم ایک کتاب جو میں نے آج بتائی ہے، اس کا بھی مطالعہ کر لو، کیا خیال ہے، کیا ہو جائے گا اگر پڑھ لیں گے تو؟ اس میں نبی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، نبی کیا کرتے تھے، نبی کے معمولات کیا تھے، نبی کی زندگی کیا تھی، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ یہ پڑھ لیں تو کیا خیال ہے؟ یہ ساری بابوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی اگر یہ پڑھ لیں گے تو۔ محمد علی، مرزا محمد علی کی بات کرتا ہوں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اگر وہ صحابہ کے خلاف بات نہ کرتا، اگر وہ صحابہ کے بارے میں فضول اپنی بکواس نہ کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتا، تو اس نے بہترین کام کیا تھا، لیکن وہ چونکہ بدتمیزی سے کیا تھا، بدتمیزی نہیں چلتی۔ نبی کی اس نے بھی نبی کی زندگی بیان کی ہے کہ نبی کی زندگی یہ ہے، لیکن چونکہ آگے اتنا نکل گیا کہ صحابہ کے بارے میں بھی فضول بکواس شروع کر دی، جس سے کنٹروورشل بن گیا۔ لیکن آج کے زمانے میں میرے دوستو اتنی ضروری یہ بات ہے، میں اس لیے یہ بات کی ہے، پورا کا پورا آدھا گھنٹہ اس پہ لگایا میں نے، یہ اتنی ضروری بات ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو عام کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہمارے خدا کے قسم ساتھ کو مسئلہ، ہمارا مسئلہ رہ گا ہی نہیں۔ نبی تو مسئلوں کے حل کے لیے آئے تھے، اللہ نے نبی کو بتایا تھا ان کو یہ عمل بتاؤ، یہ کریں، تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو آخری میری بات یہ، حزب الاعظم کتاب لو، سب اس کو پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ بآخر دعوانا